نقیب اور سعد کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عامر نے امیس سے کہا، اے میرے ابھی ان چاروں کا نکاح ہوگا اور یہ کام تم کرو گے۔ ماں تم بھی راشیل کے ساتھ جاؤ اور ان چاروں کی تیاری کراؤ۔ میں اور امیس دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں، تم انہیں تیاری کے بعد وہیں لے آنا۔ ماریا اور راشیل چلی گئی۔ عامر اور امیس نے آ کر دیوان خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر تک سکوت رہا۔ پھر امیس نے بڑی درد مندی سے پوچھا، بیٹے تم خود کب شادی کرو گے؟ عامر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں شادی نہیں کروں گا، اب میری تلوار ہی میری بیوی اور سرحدی مسلمانوں کی خدمت ہی میری شادی اور خوشی ہے۔ امیس نے گلوگیر آواز میں کہا، ابھی تم جوان ہو بیٹے، زندگی کی اس قدر طویل مسافت بغیر کسی ہمراہ کے کیسے طے کرو گے؟ زندگی کی اس دھوپ میں، زیست کے اس اتار چڑھاؤ میں، حیات کے اس شب و روز میں اور عمر کے اس پیچ و خم میں بیوی کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے اور فطرت کا تقاضا بھی، جس سے فرار نہیں۔ عامر نے غور سے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے زندگی کے اس پرخار سفر میں تم نے اپنے لیے کسی ساتھی کا چناؤ کیوں نہ کیا؟ امیس ایک دم اداس ہو گیا، جیسے اپنی پرانی یادوں میں اپنی مشقت طلب ماضی میں کھو گیا ہو۔ پھر اس نے بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے پدر مہربان، میرے ماں باپ اس وقت مر گئے تھے جب میں بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے سنبھالتا۔ پوری زندگی بوجھ اٹھانے والا کام کرتا رہا، کسی کو مجھ سے ہمدردی نہ تھی، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو میری زندگی کو سنوارتا۔ پر تم میری مثل اور نظیر پر کیوں چلتے ہو؟ میں اب بوڑھا ہوں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، کسی بھی وقت یہاں سے کوچ کر سکتا ہوں۔ عامر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ بھی مر گئے، ایک چچا ہے، پر وہ چچا بھی کیسا جس نے مجھے اپنے گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ میں بھی تمہاری طرح بوجھ اٹھانے والا کام کرتا رہا، زندگی گزر رہی ہے۔ اسی طرح میری زندگی ان سرحدی مسلمانوں کی خدمت اور حفاظت کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ امیس نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کہتا ہے ایک روز تم شادی کرو گے اور ضرور کرو گے۔ عامر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم بیٹھو میں دیکھوں تو انہوں نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ صرف کپڑے بدل کر انہیں یہاں چلے آنا چاہیے تھا۔ دیوان خانے سے نکل کر عامر اس کمرے میں داخل ہوا جو نقیب اور سعد کا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کمرہ خالی تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں جو ماریا، راشیل، امیمہ اور اسماء کا تھا، اس میں نقیب ان سب کو عامر کی داستان سنا رہا تھا۔ عامر بھی طاہر کھڑا ہو کر سننے لگا۔ نقیب جب نائرہ کی موت اور اس کے بعد کے واقعات سنا کر خاموش ہو گیا تو نائرہ کی یاد پر عامر بے حد مغموم، دلگیر اور ملول سا ہو گیا۔ اس کی گردن جھک گئی اور نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ چند لمحوں تک عامر اپنے گزرے ہوئے حادثات کی تاثر میں ڈوبا رہا۔ اس وقت ماریا اور راشیل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ دونوں رو رہی تھی۔ ماریا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، عامر میرے بیٹے، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ نقیب ہمیں تمہاری داستان سنا رہا تھا۔ میرے بچے، جن حالات سے تم ہو کر گزرے ہو، اس کے بعد خدا تمہیں خوش اور پرسکون رکھے۔
راشیل نے بھی سسکتے ہوئے کہا، مجھے نائرہ کی موت کا دکھ اور افسوس ہے، کاش وہ مخلص اور نیک لڑکی پوری زندگی آپ کا ساتھ دے سکتی۔ عامر نے اپنے سر کو جھٹک دیا اور سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کی ہمدردی کا احسان مند ہوں، جو کچھ مضر پر گزرنا تھا گزر چکا، اب اس پر پچھتاوا کیسا؟ ماں، اب جبکہ تم میرے حالات سے خبردار ہو گئی ہو، اب کبھی مجھے میری شادی پر گفتگو نہ کرنا۔ عامر واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ غم اور ان دو میں راشیل کی گردن جھک سی گئی۔ ماریا نے سب کو ساتھ لیا اور دیوان خانے کی طرف چلی گئی۔ بڑی سادگی کے ساتھ امیس نے دیوان خانے میں نقیب سے اسماء اور سعد سے امیمہ کا نکاح پڑھایا۔ جب وہ فارغ ہوا تو عامر نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب کھانے کا انتظام کرو ماں، سخت بھوک لگی ہے۔ میں کیسا جاہل اور احمق ہوں، جمال الدین اور اس کے ساتھیوں کو جاتے ہوئے یہ تک نہ پوچھا کہ کھانا کھا کر جاؤ۔ ماریا اٹھتی ہوئی بولی، آؤ سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ایک بار پھر وہ اس کمرے میں آئے جس میں نقیب انہیں عامر کی داستان سنا رہا تھا۔ وہاں ماریا اور راشیل نے کھانا لگایا اور سب مل کر کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو عامر نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نقیب، تم اور اسماء حویلی کے انہی دو کمروں میں رہو گے جہاں اسماء پہلے سے رہتی ہے۔ تمہارے کمروں سے ملک بائیں ہاتھ جو دو کمرے ہیں ان میں سعد اور امیمہ رہیں گے۔ تم سب اگر کھانے کا مشترکہ انتظام رکھنا چاہتے ہو تو بہتر، ورنہ تمہیں اجازت ہے، تم لوگ اپنا علیحدہ علیحدہ گھر بھی بسا سکتے ہو۔ سنو، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس لیے۔ عامر کی بات کاٹتے ہوئے نقیب نے کہا، یا امیر، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی باتوں میں مایوسی، نا امیدی اور شکستہ دلی ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ زندگی بھر نبھانے کا عہد کر چکے ہیں اور آپ ہمیں ابھی سے بیکار جان کر اپنے سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ نقیب کے چپ ہونے پر سعد بھی بول پڑا، یا امیر، آپ کے ساتھ ہی ہماری عزت اور وقار ہے۔ آپ کی میت میں ہمیں قوت بھی ہے اور پرشوکت بھی۔ آپ سے علیحدگی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ عامر نے پھر بولتے ہوئے کہا، یہ تم دونوں کے اپنے خیالات ہیں، لیکن اب تم دونوں کی اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ اسماء اور امیمہ کی رائے بھی شامل ہوگی، اور تم دونوں کو وہی کرنا چاہیے جس میں ان دونوں کی خواہش اور رضامندی ہو۔ نقیب نے پرشکوہ انداز میں اسماء اور امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بولتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تم دونوں اپنا علیحدہ علیحدہ انتظام کرنا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ میری اور سعد کی بدقسمتی ہوگی۔ اسماء اور امیمہ نے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں نے نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا۔ پھر اسماء نے عامر کو مخاطب کر کے کہا، یا اخی، گو آپ ان دونوں سے عمر میں کم، لیکن آپ سب کے لیے ایک بڑے بھائی اور باپ کی جگہ ہے۔ ہماری کوئی مرضی نہیں، آپ کا فیصلہ ہمارے لیے آخری اور قطعی ہوگا۔ ہاں، ہماری ایک خواہش ضرور ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح اب تک گھر کا مشترکہ نظام چلتا رہا ہے، آئندہ بھی اسی طرح چلتا رہے۔ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، امیس اور ماریا ماں اور باپ کی جگہ ہے۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہی ہماری خوشی اور سکون ہے۔ سعد نے امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی تو کچھ بولو۔ امیمہ نے فیصلہ کے انداز میں کہا، علیحدہ ہونا تو ایک طرف، میرے دلی جذبات یہ ہیں کہ اگر اخی عامر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہ کھائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض اور خفا ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ عامر چند لمحوں تک خاموش رہا۔ دوبارہ اس نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ پہلے تم اس حویلی میں میری نسبت سے رہتے تھے، اور میں کبھی مستقر سے حویلی نہ آتا تو تم دونوں بھی نہ آتے تھے۔ اب معاملہ اور ہے، اس حویلی پر تم دونوں کا حق ہے، یہاں تم دونوں کی بیویاں ہیں، لہٰذا اب میں اکثر مستقر میں رہوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے قطع تعلق ہوں، ہرگز نہیں۔
میں شروع ہی سے مستقر میں رہنے کا قائل تھا، لیکن ماں کے کہنے پر میں یہاں رہنے لگا تھا۔ اب تم دونوں اس حویلی کے ذمہ دار ہو، دو کمرے تم دونوں کو مل گئے ہیں، یہ 3 کمرے ماں، راشیل اور امیس کے تصرف میں رہنے دو۔ ماریا جو اب تک چپ رہ کر سب کی سن رہی تھی، کھولتی ہوئی آواز میں بولی، اور تم کہاں رہو گے؟ عامر نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں کہہ تو چکا ہوں، میں مستقر میں رہوں گا۔ میں ایک لشکر کا امیر ہوں، اور امیر اپنے لشکر کے اندر ہی رہتا اچھا لگتا ہے۔ ماریا نے خفگی میں کہا، عامر، لشکر کے علاوہ تم اس حویلی کے بیٹے بھی ہو، اور بیٹا کیا اپنی ماں کے پاس اچھا نہیں لگتا؟ ماریا جب خاموش ہوئی تو امیس نے دکھ بھرے لہجے میں عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم حویلی کے بجائے مستقر میں رہو گے تو میں بھی وہیں رہوں گا۔ میرا پھر یہاں کیا کام؟ میں دن بھر لشکر کا ریوڑ چرایا کروں گا اور رات کو تمہارے پاس پڑھ کر سو رہوں گا۔ میں تو اب بوڑھا ہوں، بس 2 وقت کے کھانے کا محتاج ہوں۔ عامر نے کچھ سوچا، پھر اس نے نقیب اور سعد کو مخاطب کر کے کہا، جاؤ تم چاروں اپنے کمرے میں جاؤ۔ نقیب اور سعد وہاں اداس اور خاموش کھڑے رہے۔ عامر نے ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا، تم دونوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ تم لوگ اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ میری رہائش کا مسئلہ کوئی ایسا بڑا اور اہم نہیں، اسے میں، ماں اور امیس کے ساتھ مل کر طے کر لوں گا۔ تم دونوں جاؤ، میں یہاں رہوں یا مستقر میں، تم دونوں کی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دن کے وقت تو ہم تینوں کو اکٹھے ہی کام کرنا ہے۔ اب تم لوگ جاؤ۔ نقیب، اسماء، سعد اور امیمہ چپ چاپ چاروں باہر نکل کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ کمرے میں چند لمحوں تو خاموشی طاری رہی، پھر اس بار راشیل نے انتہائی مایوسانہ انداز میں عامر کی طرف دیکھتے ہوئے گلا شکوہ اور شکایت سے بھرپور آواز میں کہا، اس گھر کا ہر فرد تو پہلے ہی آپ کی دکھ بھری داستان سن کر پسماندہ خاطر، اداس اور دکھی ہو رہا ہے۔ اس پر آپ حویلی سے نکل کر مستقل میں رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس گھر کے کسی فرد سے تنگ، نالا اور شاکی ہیں تو وہ آپ کی خوشی اور اطمینان کی خاطر آپ کی اس حویلی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ہم سب کے لیے ہر بات پر آپ کی شادمانی اور سکون مقدم ہے۔ عامر نے غور سے راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یوں ہی بات کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو، میں کسی سے بھی نالاں اور شاکی نہیں ہوں۔ میں تو یہ بات اس نظریے کے تحت کی تھی کہ چونکہ اب میں نقیب اور سعد کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں اور اب وہ اس حویلی میں میری غیر موجودگی میں بھی آ جا سکتے ہیں، لہٰذا مجھے اپنا زیادہ وقت مستقر میں گزارنا چاہیے۔ اگر تم سب مل کر اس معاملے کو رائی سے پہاڑ بنانے پر تلے ہوئے ہو تو میں تم لوگوں کے ساتھ اسی حویلی میں ہی رہوں گا۔ امیس اب پرسکون دکھائی دینے لگا تھا۔ ماریا اطمینان بخش انداز میں عامر کی طرف دیکھ رہی تھی اور راشیل کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ اس کے آلوچے جیسے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی اور اس کے چہرے کا ہر نقش دل پذیر اور خمارآور ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ تینوں میں سے کوئی عامر کی بات کا جواب دیتا، حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ عامر فوراً اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے لشکر کا سالار کھڑا تھا جس کا نام بسیط تھا اور جو عامر، نقیب و سعد کی غیر حاضری میں لشکر کے انتظامی امور اور دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا۔ امیس، ماریا اور راشیل بھی اٹھ کر صحن میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ نقیب اور سعد بھی اپنے کمروں سے نکل کر عامر کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ عامر نے آنے والے سالار کو مخاطب کر کے پوچھا، بسیط کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بسیط جو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا مطمئن انداز میں کہا، یا امیر سب ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ تھوڑی دیر قبل اپنا ایک مخبر قلعہ حارب کی طرف سے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تیتوس کو اپنی تباہی کا علم ہو گیا ہے جن پر آج ہم نے حملہ کیا تھا۔ اب یہ بات تو طے اور پختہ ہے کہ اس کے آدمی ہماری بستیوں پر یلغار اور ترک تاز کریں گے۔ اسی مخبر کا کہنا ہے کہ وہ چند یوم تک حارب شہر میں رہ کر آیا ہے اور اپنی بستیوں کی تباہی کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس مخبر کا کہنا ہے کہ تیتوس ہماری طاقت سے خوفزدہ لگتا ہے۔ جب سے ہم نے اس کے بھائی یوراکا کو شکست دی ہے
تب سے وہ زیادہ متوحش اور فکر مند ہے۔ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے قلعہ مورۃ النعمان کے نصرانی حکمران کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس طرح چند یوم بعد 2 لشکر ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ پہلے تیتوس ہم پر حملہ آور ہوگا۔ اگر وہ ہمارے خلاف کامیاب رہا، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو مورۃ النعمان کا لشکر حرکت میں نہیں آئے گا۔ تیتوس کی شکست کی صورت میں مورۃ النعمان کا لشکر تیتوس کے ساتھ مل کر ہم پر دوسرا حملہ کرے گا۔ اس وقت تک مورۃ النعمان کا لشکر جوئے جبلہ کے اس پار پڑاؤ کر کے رہے گا۔ ان کا ارادہ ہے کہ تیتوس کی شکست اور پسپائی کے بعد ہم مطمئن ہو کر ہتھیار کھول دیں گے اور دونوں لشکر اچانک ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ بسیط جب خاموش ہوا تو عامر چند لمحوں تو کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں پوچھا، کیا اس مخبر نے یہ اطلاع نہیں کی کہ تیتوس اور مورۃ النعمان کے لشکر کب تک ہم پر حملہ آور ہوں گے؟ بسیط نے اپنے گھوڑے کی لگام اپنے بازو پر لپیٹتے ہوئے کہا، یا امیر، وہ کہہ رہا تھا یہ حملہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر اندر متوقع ہو سکتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں میرے لیے کوئی نیا حکم ہے؟ عامر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ عامر استبل کی طرف بڑھا، نقیب اور سعد اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عامر نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ اپنے اپنے کمروں میں واپس، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں بسیط کے ساتھ ذرا مستقر تک جا رہا ہوں اور وادی میں داخل ہونے والے درے کے اوپر جہاں ہماری منجی کے نصب ہیں وہاں سپاہیوں کی تعداد بڑھا دوں گا تاکہ وہ ہر وقت جا کر مستعدی سے پہرا دے سکیں۔ تم دونوں فکر مند نہ ہو، میں پورا بندوبست کر کے آؤں گا۔ میں کچھ ایسے دستے مقرر کر کے آؤں گا جو ہر وقت جبلہ ندی کے اس پار گشت کرتے رہیں گے اور دشمن کے حملے کی صورت میں ہمیں قبل از وقت اطلاع کر دیں۔ میں منجیکوں پر پہرا دینے والوں سے بھی کہہ دوں گا کہ وہ خطرے کی صورت میں نقارے پھونک دیں، دونوں پر چوٹ لگا دیں اور جنگ کا طبل بجا دیں۔ نقیب اور سعد وہیں کھڑے رہے تو عامر نے تلخ لہجے میں کہا، کیا بات ہے؟ آج تم میرا کہا ماننے سے پسو پیش کر رہے ہو؟ کیا تم دونوں مجھ میں کوئی خامی دیکھی ہے یا میرے کہنے کی تاثیر اور میرے فیصلے کا اثر جاتا رہا ہے؟ نقیب نے سر جھکا کر عاجزی سے کہا، یا امیر، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم میرا کہا کیوں نہیں مان رہے؟ نقیب نے گلوگیر آواز میں کہا، یا امیر، ہم دونوں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عامر نے پھر مڑ کر استبل کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا، تم فکر بالکل نہ کرو، صرف چند ہی جگہوں پر تم حفاظتی دستے مقرر کروں گا۔ نقیب اور سعد وہیں کھڑے رہے۔ ان کے دائیں طرف سین کے اندر ماریا، راشیل اور امیس بھی کھڑے تھے۔ اسماء اور امیمہ بھی اپنے اپنے دروازوں میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عامر استبل میں آیا، گھوڑے کو لگام چڑھائی اور اس پر زیل ڈالنے کی بجائے وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہی سوار ہو کر حویلی سے باہر آیا۔ بسیط کے ساتھ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا وہ دور نکل گیا۔ نقیب اور سعد گردنیں جھکائے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راشیل، ماریا اور امیس چند لمحوں تک وہیں کھڑے رہے۔ پھر راشیل دروازے کو اندر سے زنجیر لگانے کے بعد ماریا اور امیس کے ساتھ واپس اسی کمرے میں چلی گئی۔ عامر بسیط کے ساتھ سیدھا مستقر میں آیا۔ وہ لشکر کے سب جوان ابھی جاگ رہے تھے۔ کئی کمروں میں قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عامر نے پورے لشکر کو پریشان نہ کیا، بلکہ کچھ دستوں کو اس نے جبلہ ندی کے اس پار دور تک مقرر کر دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ جب تک میں کوئی دوسرا حکم صادر نہ کروں تم سب اپنی جگہ کام کرتے رہو۔ اور وہ دستے اسی وقت مسلح ہو کر کوچ کر گئے۔ کچھ اور دستوں کو عامر نے اپنے ساتھ لیا اور اس درے کی طرف روانہ ہو گیا جس میں سے گزر کر وادی جبلہ میں داخل ہوا جاتا تھا اور جس کے اوپر دونوں جانب اس کی منجی کے نصب تھی۔ وہاں عامر نے پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ ہمہ وقت چوکس رہیں اور کسی خطرے کی صورت میں نکارے اور طبل بجا کر اپنے لشکر کو آگاہ کر دیں۔ اس کے بعد عامر اور بسیط پہاڑ سے نیچے اترے۔ بسیط لشکر کی طرف چلا گیا اور عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔
عامر کے جانے کے بعد امیس، راشیل اور ماریہ تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ ان کا موضوع عامر تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب امیس عشاء کی نماز کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا تو ماریہ نے راشیل کو مخاطب کر کے رازداری سے پوچھا، راشیل میری بیٹی، اگر تم جھوٹ نہ بولو تو ایک بات پوچھوں؟ راشیل نے ڈرتے ڈرتے کہا، پوچھو ماں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ماریہ نے کچھ سوچا پھر کہا، کیا تم عامر کو پسند کرتی ہو؟ راشیل کی گردن جھک گئی اور وہ خوابوں میں کھو گئی۔ ماریہ نے پھر پوچھا، میرے سوال کا جواب خاموشی نہیں ہے بیٹی، اپنی زبان سے کچھ کہو تاکہ تمہارا اندیا جان کر میں کچھ کرنے کی کوشش کروں۔ راشیل نے سر اوپر اٹھایا اور خوابیدہ سے لہجے میں کہا، اگر میں اقرار بھی کر لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو اپنانا تو ایک طرف، وہ کسی کو اپنے نزدیک تک نہیں آنے دیتے، ایسے میں انہیں پسند کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ ماریہ نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے تم اپنا فیصلہ تو دو، اس کے بعد عامر کی ہٹ دھرمی توڑنا میرا کام ہے۔ چند لمحوں تک راشیل کا جسم برگے لالا کی طرح کانپتا رہا، پھر اس نے نحیف اور مدھم آواز میں کہا، ماں اگر کھل کر ہی سننا چاہتی ہو تو سنو، میں انہیں اس وقت سے پسند کرتی ہوں جب انہوں نے انطاکیہ میں موت کے میدان میں صبور کو شکست دی تھی۔ ماں، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ میری منزل ہیں، ان کے بغیر میں زندہ تو رہ سکتی ہوں مگر ایسی حالت میں کہ میری سانسیں میرے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ اس وقت میں عیسائی ہوں نہ مسلمان، لیکن ان کی خاطر میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ماں، میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن جس طرح کسی کو اپنی جان عزیز اور پسندیدہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی مجھے عزیز اور پسند ہیں۔ ماریہ نے راشیل کے خاموش ہونے پر کہا، تم اس کی داستان تو سن چکی ہو بیٹی، اس کے گزشتہ حالات نے اسے کچل کر رکھ دیا ہے، اسے محبت، ہمدردی اور غمگساری کی ضرورت ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہ کر اس کے ماضی سے نکال کر اپنے حال اور مستقبل میں لا سکتی ہو۔ میں تم سے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ نائرہ کی یادوں کو بھول کر اگر وہ تمہیں پسند کرنے لگا تو تم سے اس کی محبت لازوال اور لا انتہا ہوگی۔ ماریہ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ راشیل بدک کر اٹھ گئی اور ماریہ سے کہا، وہ آ گئے ہیں۔ ماں، میں دروازہ کھولے دیتی ہوں۔ راشیل نے بھاگ کر جب دروازہ کھولا تو سامنے عامر اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ راشیل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ساتھ سے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے گھنگروں کی اچانک جھنجھناہٹ جیسی دلکش آواز میں کہا، لائیے، میں گھوڑا استبل میں باندھ آتی ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا آپ مستقر ہی میں رہ جائیں گے، شکر ہے آپ لوٹ آئے۔ عامر نے کہا، تم چھوڑ دو، میں خود گھوڑا استبل میں باندھ آؤں گا۔ راشیل نے زبردستی باگ کھینچتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا استبل تک لے جانا میری سعادت ہے۔ عامر نے چپ چاپ باگ اسے تھما دی۔ راشیل گھوڑا استبل کی طرف لے گئی۔ عامر اندر آیا، اس نے دیکھا امیس عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ عامر اس کمرے میں آیا جس میں ماریہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ماریہ نے فکر مند ہو کر پوچھا، کوئی خطرے کی بات ہے بیٹا؟ اتنی دیر میں راشیل بھی عامر کا گھوڑا استبل میں باندھ کر آ گئی اور ماریہ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عامر نے تسلی دیتے ہوئے ماریہ سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے ماں، کتے راہ گیروں پر بھونکتے رہتے ہیں، ایسا کر کے وہ ان کی منزل نہیں بدل سکتے، انہیں ان کا مقصد چھوڑ دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ماں، جب تک میں زندہ ہوں میرے بازوؤں میں قوت ہے، میرے جسم میں خون کی گردش جاری ہے، میں ایسے کتوں کو مار بھگاتا رہوں گا۔ ماریہ نے دعا دینے کے انداز میں کہا، میرے بیٹے، خدا تمہیں اس امر کی توفیق دے کہ تم اپنے ارادوں کی تکمیل کر سکو۔ میرا رب کرے تم اسی طرح ان سرحدی مسلمانوں کی حفاظت کر سکو جس طرح گڈڑیا اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال، شبان اپنے غول کی نگرانی اور چوپان اپنے گلے کی نگہبانی کرتا ہے۔
راشیل نے درمیان میں ہی بول کر فوراً کہہ دیا آمین۔ راشیل کی اس بے باکانہ حرکت پر ماریا اور عامر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسی لمحہ راشیل آگے بڑھی اور اپنی حسین و گداز باہیں اس نے ماریا کے گلے میں ڈال کر پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس کے جواب میں ماریا نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا عامر تم اپنے کمرے میں چلو بیٹے، یہ خون آلود کپڑے بدل لو، راشیل تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہے۔ عامر اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمر سے بندھا ہوا چمڑے کا وہ منطقہ جس سے اس کی تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے وہ اتار کر اس نے دیوار کی کھونٹی سے لٹکا دیا۔ جب وہ اپنے پلنگ کی طرف بڑھا تو راشیل کمرے میں داخل ہوئی۔ عامر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں نئے کپڑے تھے۔ نزدیک آ کر راشیل نے وہ کپڑے پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا یہ نیا لباس تبدیل کرنے، خون آلود کپڑے مجھے دیں تاکہ میں انہیں دھو ڈالوں۔ عامر نے ان کپڑوں کی طرف غور سے دیکھا۔ نئے کپڑوں کے علاوہ ان میں اونٹ کی اون کا ایک گرم جبہ بھی تھا جس پر کڑھائی کا کام بنا ہوا تھا۔ عامر نے راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کپڑے کس کے ہیں؟ راشیل نے معصومیت سے کہہ دیا آپ کے اور کس کے، کون لایا ہے؟ راشیل نے بے باک ہو کر کہا میں آپ کے لیے لائی تھی، یہ جبہ سادہ خریدا تھا، اس پر کڑھائی کا کام میں نے خود گھر پر بنایا ہے۔ عامر نے پس و پیش کرتے ہوئے کہا لیکن تم نے، راشیل اور درمیان میں فوراً ہی بول پڑی دیکھیے انکار نہ کیجیے گا، یہ کپڑے آپ کے لیے بڑی محنت اور جانکاری سے سیے ہیں۔ عامر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے راشیل سے کہا اچھا تم باہر چلی جاؤ، میں کپڑے بدل لوں، پھر تم آ کر ہی اترے ہوئے کپڑے لے جانا۔ راشیل باہر نکل گئی۔ عامر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آواز دی راشیل راشیل۔ ہرنی کی طرح بھاگتی ہوئی راشیل اندر آئی۔ اس نے دیکھا عامر کپڑے بدل چکا تھا۔ نئے لباس میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دولہا، کوئی نوشا، کوئی بننا سج جھج کر کھڑا اپنی بننی اور عروس کا منتظر ہو۔ وہ کپڑے اس کے جسم پر خوب سجے تھے۔ راشیل اسے دیکھتی رہ گئی۔ عامر کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ راشیل صحن کے حوض پر جا کر عامر کے خون آلود کپڑے دھونے لگی۔